نذیر چوہان کی اگر آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو آپ کو یقیناً ان کے اوپر ترس آئے گا۔ پچھلے دنوں میرا شہزاد اکبر صاحب کو میں نے ایک بیان میں کہا تھا کہ شہزاد اکبر صاحب کا کوئی قادری گروپ سے تعلق ہے تو اپنی وضاحت کریں، تو جو ان کا بیان پہلے بھی آیا ہے اب دوبارہ پھر آ گیا ہے کہ میں ختم نبوت پہ یقین رکھتا ہوں اور پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنا عقیدہ جو ہے وہ کلیئر کر دیا ہے۔ مجھے کسی شخص کو میں کسی کو نہ کافر کہتا ہوں، نہ مجھے کافر کہنے کا حق ہے۔ اگر میرے اس بیان کی وجہ سے شہزاد اکبر صاحب کی دل آزاری ہوئی ہو، میں ان سے معذرت خواہ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے بچوں کو سلامت رکھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے جو انہوں نے حلف اٹھایا اس پہ اللہ تعالیٰ ان کو قائم دائم رکھے۔ اب ترس کے ساتھ غصہ بھی آ سکتا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نذیر چوہان صاحب اگر آپ کو اڑنا نہیں آتا تھا تو پھر آپ نے لڑائی شروع کیوں کی تھی، اور اگر آپ کو پتہ تھا کہ آپ کی اڑان غلط ہے، یعنی دوسرے پر الزام لگانا اور مذہبی عقائد کو چیلنج کرنا، یہ جانتے ہوئے اب آپ کے بیان کے مطابق کہ آپ جو بیان دے رہے ہیں اس کے اندر آپ کی معلومات یا ناقص ہیں یا آپ کی معلومات درست نہیں ہیں، تو پھر بیان دینا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جو ٹیلی فون کال اس وقت ہوئی نذیر چوہان اور شہزاد اکبر کے درمیان، جس کے نتیجے میں وہ غلط فہمی نذیر چوہان کی اسٹیٹمنٹ کے تناظر میں دور ہو گئی، جس کی بنیاد پر انہوں نے وہ بیان دیا تھا، تو یہ کام پہلے کر لیتے۔ نذیر چوہان پی ٹی آئی کے اہم رکن رہے ہیں جب تک انہوں نے جہانگیر خان ترین کا گروپ جوائن نہیں کر لیا۔ اگر جہانگیر خان ترین کے گروپ کا یہ حصہ نہ ہوتے تو پھر یہ معاملہ سامنے ہی نہ آتا، اور ابھی بھی نذیر چوہان ایک معتبر پی ٹی آئی کے ممبر کی طرح اپنے حلقے میں نمائندگی کر رہے ہوتے جماعت کی، اور اپنے لیڈر عمران خان صاحب کے گن گا رہے ہوتے، اور تمام لوگ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے اور کہتے کیا زبردست آدمی ہے۔ لیکن چونکہ جہانگیر خان ترین کے گروپ کے ساتھ موجود ہیں اور یہ بیان دے دیا، بیان دینے کے بعد ان کے اوپر شہزاد اکبر جو ایک طاقتور بیوروکریٹ ہیں انہوں نے مقدمہ کر دیا، تو نذیر چوہان وہ دباؤ برداشت نہیں کر سکے اور آخر میں آ کے یہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے جاری کر دی۔ تو اس میں نذیر چوہان کلی طور پر ان کو اب مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں اپنے لیے۔ جو انہوں نے امبیرسمنٹ کریٹ کی، وہ امبیرسمنٹ ان کی اپنی پیدا کردہ ہے۔ جو انہوں نے شرارت کرنے کی کوشش کی تھی اس کے نتائج ان کو بھگتنے ہی تھے۔ شہزاد اکبر اس تمام ایپیسوڈ کے بعد ایک بڑے طاقتور بیوروکریٹ کے طور پہ سامنے آئے ہیں، جن کے اوپر لگائے گئے الزامات کے نتیجے میں ایک ممبر صوبائی اسمبلی اس کے اسپیکر کے بلانے کے باوجود ہاؤس میں پروڈیوس نہیں ہو پاتا پہلی مرتبہ۔ اتنے طاقتور بیوروکریٹ ہیں، تو انہوں نے ثابت کر دیا کہ جس کسی نے پارٹی کے اندر سے ان کے ساتھ سینگ لڑائے اس کی حالت نذیر چوہان کی طرح ہو جائے گی۔ دوسرا، انہوں نے اپنے ٹویٹس کے اندر بھی بتایا کہ ان کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح جب یہ بیان ان کے مذہبی عقائد کے بارے میں دیا گیا، ایک مذموم سازش کے تحت یہ بیان دیا گیا، اور اس کے بعد ان کی جان کو خطرہ ہو گیا۔ بالکل درست بات ہے، جب آپ کسی کو اس پوزیشن میں ڈال دیتے ہیں جس کے اندر شہزاد اکبر صاحب کو ڈال دیا گیا، تو پھر اس کے بعد تو ہر طرف سے خطرات میں وہ گھر جاتا ہے، نفسیاتی طور پر۔ حقیقی طور پہ تو ظاہر ہے وہ بلٹ پروف گاڑیوں کے اندر موجود ہوتے ہیں، ان کی جو سیکیورٹی کا رنگ ہے بڑا ٹائٹ ہے اور بڑی محتاط طریقے سے موو اراؤنڈ کرتے ہیں، لیکن یہ احتیاط جو ہے ایک طرف رہ جاتی ہے اگر آپ اس قسم کے الزام کی زد میں آ جائیں۔ تو اس قسم کے الزام کی زد میں شہزاد اکبر کو لا کر شہزاد اکبر جیسے سیکیور اور پاورفل بیوروکریٹ اور ریپرزینٹیو کو بھی آپ نے بیک فٹ کے اوپر ڈال دیا، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ الزام کی طاقت کیا ہے۔ الزام لگانے والے شخص کی شرارت تو آپ کے سامنے آ گئی ہے، اور الزام کو کاؤنٹر کرنے والے شہزاد اکبر صاحب کی طاقت بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے، لیکن اس طاقتور شخص کے اوپر الزام لگنے کے بعد اس کی کیا کیفیت ہوئی یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ الزام لگایا جاتا ہے طاقتور شخص کے اوپر تو وہ طاقت کے استعمال سے اس کو نیوٹرلائز کر دیتا ہے، طاقتور شخص بھی ہل جاتا ہے جب اس قسم کا الزام لگے۔ تو شہزاد اکبر صاحب نے بالکل درست کہا، یہ الزام لگانے سے لوگوں کی زندگیوں کو خطرہ ہو جاتا ہے، ان کے خاندان خطرات کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہ خطرات پھر ساری زندگی آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ الزام بھول جاتے ہیں، سوشل میڈیا یاد کرواتا رہتا ہے، وہ ویڈیوز وہاں پر موجود رہتی ہیں، میسیج سرکولیٹ کرتے رہتے ہیں، واٹس ایپ گروپس جو کام کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ سمجھیں کہ آپ نے اپنی احتیاط برت لی، لیکن اس کے باوجود جب طاقت کا حصار ختم ہوتا ہے تو یہ الزامات کے تیر آپ کے سر کے اوپر آ کے لگتے ہیں، تو یہ ایک ساری زندگی کا روگ آپ کو لگ جاتا ہے جب الزام لگے۔ تو
تو شہزاد اکبر صاحب نے تو اپنا معاملہ طے کروا دیا، لیکن شہزاد اکبر صاحب کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ الزامات کے اسکواڈ کے سپہ سالار ہیں۔ احتساب کے نام کے اوپر شہزاد اکبر صاحب نے مختلف پاکستان کے سیاستدانوں، جج صاحبان اور اپنے مخالفین کے اوپر جس قسم کے الزامات پریس کانفرنس کے ذریعے لگائے ہیں، ان کی نوعیت خیر وہ تو نہیں ہے جو نذیر چوہان نے لگائی، لیکن اس سے کم بھی نہیں ہے۔ جب آپ ملک کے سیاستدانوں کو، اپنے مخالفین کو لٹیرے، ڈاکو، چور، رہزن وغیرہ کے ناموں سے پکارنا شروع کر دیں، جب آپ کہیں کہ ان کی وجہ سے پاکستان ترقی نہیں کر رہا اور ان کی وجہ سے پاکستان کی تباہی ہو گئی ہے، اور آپ آلموسٹ یہ امپلائی کریں کہ یہ لوگ یا تو واجب التذلیل ہیں یا ان کو ایسی سزا دینی چاہیے کہ ان کی نسلیں بھی ختم ہو جائیں، اور جب آپ احتساب کے انتقام کو اس حد تک لے جاتے ہیں کہ پہلی، دوسری اور تیسری نسل تک آپ اس کو پھیلا دیتے ہیں، تو پھر آپ وہی کام کر رہے ہیں جو نذیر چوہان نے کیا، اور وہی کام آپ بہت بڑے پیمانے پر کر رہے ہیں، آپ اداروں کے ذریعے کر رہے ہیں۔ جب اصطلاحیں ایسی استعمال ہوتی ہیں کہ کوئی کنیز ہے اور کوئی راجکماری ہے اور کوئی راجہ ہے، اور آپ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ حقیقت میں مسلمان بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ تمام کی تمام اصطلاحیں جو ہیں یہ ہندو مت سے آپ جوڑتے ہیں، تو پھر آپ ایک ایسا ماحول پیدا کر رہے ہیں جس میں عوام کا انتقام، جس کو آپ نے فروغ دیا، ایک فساد اور قتال کے اندر تبدیل ہو جائے گا، اور یہ فساد اور قتال کا جو خطرہ ہے یہ آپ کے اوپوننٹس کے سر پر قائم رہے گا۔ تو یہ تو آپ کرنا چاہتے ہیں اپنے اوپوننٹس کے ساتھ، ان کی زندگیاں تباہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے اوپر الزامات لگانا چاہتے ہیں، ان کے عقائد کو کویسچن کرنا چاہتے ہیں، ان کے خاندانوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں، لیکن خود پر جب الزام لگتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی کہ دیکھیں میری جان کو تو بڑا خطرہ لاحق ہو گیا ہے اور مجھے انصاف چاہیے، اور پھر آپ انصاف حاصل بھی کر لیتے ہیں کیونکہ آپ اس وقت طاقت کے اندر موجود ہیں۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ جو بیج بو دیا ہے وہ اب بہت بڑا درخت بن گیا ہے۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں اسٹیج کے ذریعے، عقائد کے حوالے سے بھی کہہ رہا ہوں، الزامات کے حوالے سے بھی کہہ رہا ہوں، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اتنے بڑے پیمانے پر بیج بوئیں اور جنگل بنا دیں، الزامات کو صنعت کی حد تک آپ لے جائیں، اور پھر اس کے نتائج آپ کو نہ بھگتنے پڑیں۔ ایک عکس آیا ہے نذیر چوہان کے الزام کی صورت میں کہ پاکستان کے اندر آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ وہ تمام لوگ جس وقت طاقت کے تنتنے میں اور غرور کے اندر ہر طرف بھاگ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ وہ کتنے ریلیونٹ ہیں، جب یہ طاقت کا تنتنا ختم ہوگا، جب ان کا تخت اچھل کر گر جائے گا یا ان کی کرسی ہل جائے گی، تو اس وقت وہ پھر کس کے پاس انصاف کے لیے جائیں گے؟ اس وقت یہ الزامات لگیں گے، اور پھر وہ لگیں گے ایک ایسی صورت میں جس کا تدارک ممکن نہیں ہوگا۔ آئی وش کہ میں یہ کہہ سکوں کہ ابھی بھی وقت ہے یہ الزامات کی انڈسٹری کو آپ وائنڈ اپ کر دیں، ورنہ یہ سب کو کھا جائے گی۔ لیکن میں خام خواہ کی جو جھوٹی امید آپ کو نہیں دلانا چاہتا، میرے تجزیے کے مطابق وہ اب حد کراس ہو چکی ہے، جس کے بعد آپ کے پاس کوئی تدبیر یا تجویز کو عمل میں لا کر آپ حالات کو درست کر سکتے ہیں۔ ہم نے ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے جس کے اندر ایسے الزامات لگتے رہیں گے، عقائد کے اوپر سوال اٹھتے رہیں گے، لوگوں کے بارے میں فتوے جاری ہوتے رہیں گے، اور ہر وقت نذیر چوہان کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں ہوگی۔ جب ایف آئی آر درج نہیں ہوگی تو اس وقت جو الزام لگانے کی صنعت کے بانی ہیں وہ کہاں پر جائیں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور آنے والے دنوں میں جو کام ہوگا پاکستان کے اندر، جس کا آغاز آپ کو ہلکا ہلکا ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اس آگ کی بھینٹ سب لوگ چڑھ جائیں گے۔ جو کام کیا جا رہا ہے اگر وہ آپ کے لیے غلط ہے، جو کہ غلط ہے، تو پھر جو آپ کام کر رہے ہیں اپنے مخالفین کے حوالے سے اس کو بھی غلط تصور کرنا چاہیے۔ اگر آپ نہیں کرتے تو پھر آپ نذیر چوہان جیسے لوگوں کو ایسے کئی مواقع فراہم کریں گے مستقبل کے اندر، اور کر چکے ہیں مستقبل کے لیے، جس کو استعمال کر کے وہ یہ فتوے، یہ عقائد کے بارے میں الزامات جاری رکھیں گے، اور اس وقت ظاہر ہے ان کا ہاتھ روکنا یا ان کی زبان روکنا ممکن نہیں ہوگا۔